اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دنیا فانی ہے، ہم نے ایک دن یہاں سے ختم ہو جانا ہے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، تو ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ لوگوں کی جو دیگر ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جب انسان اس بات پہ اپنے آپ کو نیکسٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے غموں کو جانتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم کیوں پریشان ہیں؟ جب انسان مسلسل یہ بات سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی ٹینشن میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، تو اس پریشانیوں کو سوچنا چھوڑ دیں۔ جب اللہ نے جس نے آپ کو روزی دی ہے، جس نے آپ کو رزق دیا ہے، جس نے آپ کو چھت دی ہے، جس نے آپ کو زندگی دی ہے، جو آپ کو ہر مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ آپ کی زندگی کو بھی آسان کر سکتے ہیں۔ اللہ ہی ہے ہمارا مالک ہے، اور وہی قادر ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے انسانوں کی خوشیاں ہیں، موت، زندگی، غم، رزق انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ تو آپ دنیا والوں کے سامنے کیوں روتے ہیں؟ ان سے التجائیں کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے اللہ سے اپنے دل کی باتیں کہیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ آپ اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ یقین جانو، درود شریف کو پڑھو، استغفار کو پڑھو، آپ کو زندگی میں کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، چاہے جتنی بھی بندشیں ہوں، جتنی بھی رکاوٹیں ہوں۔ درود شریف، استغفار، آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے لوگ تھے جن کی زندگی بس اندھیروں میں ہی پڑی تھی، جو ناممکن تھا اس کی زندگی کامیاب ہو جائے، لیکن جب انہوں نے درود پاک کو پڑھنا شروع کیا، ایک یقین سے، ایک امید سے، کیونکہ ہر طرف سے ان لوگوں کے پاس اندھیرے ہی اندھیرے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امیدیں نہیں توڑی، ان کے یقین کو نہیں توڑا، انہیں مایوس نہیں کیا، ان کے یقین کو اور بھی مضبوط کیا، ان کی امیدوں کو اور بھی بلند کیا، اور ان کے مکاتب میں کامیاب کیا۔ تو اللہ ہی نے کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا۔ کب اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے روئیں، اور اپنی زندگی کے جتنے بھی آپ کے مشکلات ہیں ان سے بالکل بے خبر ہو جائیں۔ درود ابراہیمی کو پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ جب انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، یہی سکون دماغ تک جاتا ہے، یہی سکون آپ کے خون میں گردش کرتا ہے، آخر میں آپ کی زندگی پہ درود پاک کا اثر ہونے لگتا ہے۔ آپ کی زندگی جو ہے آپ کو لگتی ہے کہ نامکمل ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس درود پاک کے وسیلے سے، طاقت سے، اس درود کے نور سے وہ آپ کی مکمل کر دیتا ہے، آپ کی ساری حاجات پوری کرتا ہے، اور آپ یہ بھی ایسے ایسے راستے کھولنے جا رہے ہیں، ایسے وسیلے بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ درود پاک کو پڑھیں، ساتھ میں استغفار پڑھیں۔ استغفار کے پڑھنے سے بھی آپ کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، درود پاک کے پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توجہ ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ گناہ بھی ہمارے جو ہیں، جو ہم نے جانے انجانے میں کیے ہیں، جان بوجھ کر کیے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ میں استغفار کا ورد بھی کریں، جتنا ہو سکے اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ آپ خود یقین کریں اس بات پہ کہ خود آپ کو محسوس ہوگا، جو مشکلات جن کے بارے میں میں دن رات سوچتا تھا اور پریشان رہتا تھا، اور جب اللہ نے کے حوالے کیے تو وہ مشکلات کیسے حل ہو رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو خود مشکل بنایا ہوا ہے۔ اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں، اور پھر اپنی زندگی میں کمالات دیکھیں، معجزات دیکھیں، اللہ کی رحمتیں دیکھیں۔ درود شریف کو بس کثرت سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔